السلام علیکم۔ آپ سے ایک تہجد میریکل سٹوری شیئر کر رہی ہوں کہ کیسے ایک بہن کی 3 سال بعد تہجد میں مانگی گئی دعا قبول ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ سٹوری شیئر کر رہی ہوں انہی کی زبانی۔ السلام علیکم۔ میں اپنی زندگی کا معجزہ آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ میری شادی بچپن سے طے تھی۔ میرے پاپا کے دوست کے ہاں ہمیشہ سے بہت آنا جانا تھا۔ ہم لوگوں کا ایک دوسرے کے گھر پر بچپن سے سنتے آ رہی تھی کہ میری اور ان کی شادی طے ہے۔ سب لوگ مجھے ان کی دلہن بلاتے تھے، میں شرما جاتی تھی، لیکن اندر ہی اندر بہت خوشی ملتی تھی۔ وہ بھی مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ ہم دونوں کی بات بھی ہوتی تھی ایک دوسرے سے ریگولر بیسس پر۔ پھر جب ہم لوگ 22 سال کے ہو گئے تو ہماری منگنی کر دی گئی اور ہم دونوں کے گھر والوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ 1 سال بعد ہم لوگوں کی شادی کی ڈیٹ رکھی جائے گی۔ بہن وہ مجھ سے 4 سال بڑے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے 1 سال گزر گیا۔ وہ لوگ ہمارے گھر آئے میری شادی کی ڈیٹ فکس کرنے۔ مجھے آج بھی یاد ہے، ساتھ میں وہ بھی آئے تھے اور بہت خوش تھے ہم دونوں۔ دسمبر 16 کی ڈیٹ فکس ہوئی۔ پھر دونوں فیملیز نے شادی کی تیاریاں ہونا سٹارٹ کر دی۔ تیاریوں میں پتہ ہی نہیں چلا کہ کب 16 دسمبر آ گیا۔ 15 دسمبر کی رات کو مجھے پوری رات نیند نہیں آ رہی تھی خوشی کی وجہ سے۔ میں نے اپنے ہونے والے ہسبینڈ کو کال کیا پر انہوں نے میرا کال ریسیو نہیں کیا۔ میں نے سوچا شاید بزی ہوں گے۔ پھر 1 گھنٹے بعد میری امی میرے روم میں آئی، کہنے لگی بیٹا اٹھو، تمہارے پاپا کے دوست کا انتقال ہو گیا ہے، یعنی کہ میرے ہونے والے سسر کا۔ میرے تو مانو پیروں تلے زمین ہی کھسک گئی۔ دوسرے دن میری ان کے ساتھ شادی تھی پر غم کا ماتم چھا گیا۔ دونوں طرف سے شادی کینسل کر دی ان لوگوں نے، کیونکہ کچھ رشتے دار کہنے لگے کہ لڑکی منحوس ہے، اس کی وجہ سے ہی انتقال ہوا ہے، اس کے پیر اچھے نہیں ہیں اس گھر کے لیے۔ ان کی امی نے پھر رشتہ توڑ دیا۔ اور جن کے ساتھ میری شادی تھی انہوں نے مجھے اپنے پاپا کی ڈیتھ کے بعد کال کر کے بول دیا کہ میں تم سے شادی نہیں کروں گا، کیونکہ میری امی تیار نہیں ہے، مجھ سے اب کوئی امید نہ رکھنا۔ سسٹر میں ایک دم ٹوٹ گئی تھی۔ میری تو مانو دنیا ہی ختم ہو گئی تھی۔ بچپن سے جس کو سنتی آئی تھی میرا دولہا، اس کے ساتھ میری شادی ٹوٹ گئی۔ سارے لوگ مجھے منحوس کہنے لگے، ایون کہ میرے خاندان والے بھی۔ اس کے بعد میں بہت ٹوٹ گئی۔ میں نے انسٹاگرام اوپن کیا تو سامنے ایک پوسٹ آئی کہ اگر پریشان ہو، زندگی سے تھک گئے ہو تو تہجد کی نماز پڑھنا سٹارٹ کر دو۔ سسٹر سے مانگو، اللہ نے اشارہ دیا ہو مجھے کہ میں ان کے قریب ہو جاؤں۔ اس دن کے بعد سے میں تہجد کی نماز پڑھنا سٹارٹ کر دی۔ تہجد کے وقت ایک تسبیح درود ابراہیمی کی پڑھتی تھی اور اللہ سے رو رو کر دعائیں کرتی تھی کہ یا اللہ میرا قصور ہی کیا ہے، کیا میں منحوس ہوں۔ بہت روتی تھی اللہ کے آگے۔ 3 سال ہو گئے پر میں ان کو بھول ہی نہیں پا رہی تھی جن کے ساتھ میری شادی طے تھی۔ ایک دن میں تہجد کی نماز ادا کر رہی تھی کہ رات میں مجھے بہت رونا آ رہا تھا، مانو جیسے میرا دل پھٹ جائے گا۔ میں سجدے میں رونے لگی، رونا بہت تیز ہو گیا تھا۔ پھر میری امی آ گئی میری آواز سن کر اور مجھے چپ کرانے لگی کہ بیٹا مت رو، اللہ ہے نا، سب ٹھیک کر دیں گے۔ اس دوران میرے گھر والے میرے دوسرے رشتے دیکھ رہے تھے پر کہیں سے بات پکی ہی نہیں ہو پائی۔ وہ کہتے ہیں نا، نصیب کا لکھا آپ کو مل کر رہتا ہے، اور پھر چاہے کتنا ہی دور کیوں نہ چلا گیا ہوا آپ سے۔ ایک دن ہوا کچھ ایسا، میں ظہر کی نماز ادا کر رہی تھی اپنی امی کے ساتھ، تو میری امی کہنے لگی بیٹا نماز پڑھ لو، پھر مجھے مارکیٹ جانا ہے تھوڑا سامان لینے۔ ہم لوگ پھر مارکیٹ کے لیے نکل لیے۔ وہاں پر دیکھا ان کی امی اپنے بیٹے کے ساتھ کچھ سامان لے رہی تھی۔ ان کی امی نے میری امی اور مجھے دیکھا تو ہم لوگ کے پاس آ گئی اور رونے لگی۔ امی کے سامنے معافی مانگنے لگی، کہنے لگی بہن مجھے معاف کر دو، ہم لوگ اپنے رشتے داروں کی باتوں میں آ گئے تھے، نہ جانے تمہاری بیٹی کو کتنا برا بھلا بول دیا اور شادی ٹوٹ گئی۔ بعد میں ہم لوگ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ غلط کیا اس لڑکی کے ساتھ۔ بہن ہم لوگ کو معاف کر دو، میرا بیٹا بھی بہت پریشان رہتا ہے، آپ کی بیٹی کے لیے وہ اس سے بہت محبت کرتا ہے۔ سائڈ میں ان کے وہ بھی کھڑے تھے، وہ مجھے دیکھنے لگی، میں انہیں دیکھنے لگی۔ ہم دونوں کی آنکھ میں آنسو تھے، دل کر رہا تھا بہت رو، چلا چلا کر۔ اس کے بعد میری امی نے بولا بہن یہ ساری باتیں یہاں نہیں کرنی چاہیے، آپ لوگ گھر پر آئیں گے یہ میرے۔ دوسرے دن وہ لوگ گھر پر آئے، ان کی امی نے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی۔ میں کہا آپ مجھ سے بڑی، میری ماں جیسی ہیں، ایسا مت کریے۔ اس کے بعد میری شادی فکس ہو گئی۔ اگلے ہی فرائیڈے والے دن نکاح کی ڈیٹ رکھی اور میرے نکاح کر دیا ان کے ساتھ۔ یہ سب صرف اور صرف تہجد کی نماز پڑھنے سے اور تہجد کے وقت درود ابراہیمی پڑھنے سے ہوا ہے۔ سسٹر
پورا دن میری زبان درود ابراہیمی رہتا تھا. تہجد کے وقت تو خاص کر ہی پڑھتی تھی. کم سے کم ایک تسبیح پھر اللہ سے دعا کرتی تھی. میرے ہسبینڈ اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ. اگر آپ کی بھی کوئی میریکل سٹوری ہے اور اسے آپ میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تاکہ باقی لوگوں کو ہمت ملے, حوصلہ ملے, تو آپ اسے ٹورین اکثر کی انسٹاگرام آئی ڈی پر سینڈ کر سکتے ہیں.